السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حج کے بعد قریش واپس گھروں کو لوٹ گئے اور مطمئن ہوئے کہ انہوں نے کامیابی پائی۔ اب اس کا مکمل حل چاہتے تھے تاکہ وہ اسلام کا راستہ روکیں۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں کرتے اور کہتے کہ وہ شاعر ہیں، وہ کاہن ہیں، ان کے پاس شیطان آتا ہے، وہ کہانیاں گھڑتے ہیں، جو کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ غرض ان کے پاس سے جب گزرتے تو بہت مذاق کرتے، حقارت سے دیکھتے اور کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر بات کرتے ہیں۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے کہ تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، اور ہنستے مذاق کرتے، کہتے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، گھروں میں جاتے تو مزے لے لے کر باتیں کرتے، جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی گمراہ ہے، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ مشرکین نے استہزاء اور طعنہ زنی کی انتہا کر دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی اس سے متاثر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اور فرمایا تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استہزاء کرنے والوں کے معاملے میں کافی ہیں، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا، اور کہا ان کی یہ حرکت ان کے لیے وبال ثابت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوا، اور جنہوں نے یہ سب کیا انہیں بہت جلد اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔